حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اگر کی جائے تو یہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں. ان کو کئی سارے صحابہ کرام سے ملنے کا شرف حاصل ہوا ہے اور کئی سارے بزرگ ایسے ہیں جن کے آپ استاذ رہ چکے ہیں. ان کی کنیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں. امام اعظم ابو حنیفہ کا جو نام ہے وہ نعمان ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام ثابت ہے، یعنی نعمان بن ثابت. لیکن آپ کو لوگ نام سے کم آپ کی کنیت سے زیادہ جانتے ہیں. ابو حنیفہ، آپ کی کنیت جو ہے ابو حنیفہ ہے. یہ آپ کی کنیت ابو حنیفہ کیسے پڑی؟ یہ کنیت کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی کنیت ابو حنیفہ کیسے پڑی؟ یہ حنیفہ جو ہے، یہ حنیفہ آپ کی صاحبزادی، آپ کی بیٹی کا نام ہے حنیفہ. تو یہ آپ کی کنیت ابو حنیفہ ایسے پڑی، اس میں ایک مسئلہ ہے. کچھ عورتوں نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال دریافت کیا، یہ سوال پوچھا کہ مرد حضرات 4 نکاح کر سکتے ہیں، 4 شادیاں کر سکتے ہیں، تو عورتیں 2 شوہر بھی کیوں نہیں رکھ سکتی؟ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا جواب میں کسی اور وقت دوں گا. اور اتنا کہہ کر آپ وہاں سے اٹھے اور گھر کے اندر داخل ہوئے. الجھن تھی آپ کو کہ اس سوال کا جواب میں کیسے دوں گا. تو آپ کی بیٹی نے جب دیکھا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ الجھن میں لگ رہے ہیں، تو آپ کی بیٹی نے دریافت کیا، ابو جان آپ اتنی الجھن میں کیوں ہیں؟ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عورتوں کا جو مسئلہ تھا اس کو اپنی بیٹی کو بتایا کہ عورتوں نے یہ سوال پوچھا ہے، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. تو آپ کی صاحبزادی جو حنیفہ تھی نے کہا کہ اس مسئلے کا جواب میرے پاس ہے، میں دے سکتی ہوں، لیکن میں اسی شرط پر دوں گی کہ آپ اپنے نام کے ساتھ، یعنی آپ اپنے نام کے ہمراہ میرے نام کو بھی شہرت دینے کا وعدہ کریں. تو آپ اگر یہ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ میرے نام کو بھی شہرت دیں گے، تب میں مسئلہ بتا سکتی ہوں. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا. تو آپ کی صاحبزادی نے کہا کہ عورتوں کو میرے پاس بھیج دیجئے گا. جب عورتیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی یعنی حنیفہ کے پاس آئیں تو پھر سے وہی مسئلہ دہرایا عورتوں نے. تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی جو صاحبزادی ہیں انہوں نے ساری عورتوں کے ہاتھ میں ایک ایک پیالہ دے دیا اور دینے کے بعد کہا کہ اپنے اپنے پستان سے اپنا اپنا دودھ نکالو. ساری عورتوں نے اپنا اپنا دودھ نکالا اور نکالنے کے بعد میں پھر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی صاحبزادی یعنی حنیفہ نے ایک بڑا سا کٹورا، ایک بڑا سا پیالہ دیا اور دینے کے بعد کہا کہ اب سب لوگ اپنے اپنے پیالے کا دودھ اس بڑے سے پیالے میں، بڑے سے کٹورے میں ڈال دو. ساری عورتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے اپنے پیالوں کا دودھ اس بڑے سے پیالے میں ڈالا. جب ڈال دیا تو پھر حضرت حنیفہ نے یعنی آپ کی صاحبزادی نے پھر ارشاد فرمایا کہ اب اپنے اپنے دودھ کو اس بڑے سے پیالے سے الگ کر لو. اپنے دودھ کو اس بڑے سے پیالے سے الگ کر لو. ساری عورتیں ہکا بکا رہ گئیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن ہے.
جب تک سب کے پاس تھا تو معلوم تھا کہ اب یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے، لیکن اب تو ایک پیالے میں ہو گیا ہے، اب کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا دودھ کس کا ہے؟ تب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے اپنے دودھ کو اس بڑے سے پیالے سے نہیں نکال سکتی ہو تو ذرا بتاؤ کہ دو شوہروں کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہوگی اس اولاد میں فرق کیسے کر سکتی ہو کہ یہ اولاد کس شوہر کا ہے؟ ساری عورتیں دنگ رہ گئی، ہکا بکا رہ گئی۔ اسی دن سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیت ابو حنیفہ کر لی، اور اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے زیادہ آپ کی کنیت کو شہرت عطا فرمائی۔